إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 سے ہم پڑھیں گے۔ فصبر، پس آپ صبر کریں، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور آپ تسبیح بیان کریں بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی تسبیح کریں، فسبح، اور تسبیح کریں، واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں بھی، لعلک ترضی، تاکہ آپ کو خوش کیا جائے، تاکہ آپ کو راضی کیا جائے، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اس تسبیح پر اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اس تسبیح سے مراد جو ہے وہ مفسرین نے لیا ہے کہ یہاں سے مراد نمازوں کے اوقات ہیں۔ سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس، طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز ہے، قبل غروبیہ، غروب شمس سے پہلے جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، آناء اللیل، رات کے اوقات جو ہیں وہ مغرب اور عشاء کی نماز، واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں جو ہے ظہر کی نماز۔ یہ ظہر کا ٹائم، ایک کنارہ دن کا ایک حصہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور زوال کے بعد دوسرا حصہ، دن کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے پانچوں نمازیں مراد ہیں، اور یہ نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، ان میں تسبیح کریں، اور ان میں جو ہے نمازوں کے اذکار، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہیں، ان میں نمازیں بھی پڑھیں اور اللہ کا ذکر بھی کریں، تاکہ اللہ اس پر آپ کو جو اجر دے، آپ اس اجر کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں حکم، آپ کو حکم دیا گیا، اور آپ سے پوری امت، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سب کو یہ حکم ہے کہ صبر بھی کریں۔ جو لوگ آپ کو باتیں کر رہے ہیں نماز پڑھنے پر، دین کی دعوت دینے پر، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے پر، ان باتوں پر صبر کریں، اور تسبیح کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ لا تمدن عینیک، اور ہرگز نہ آپ بڑھائیں اپنی آنکھوں کو، آپ اپنی آنکھیں اس طرف نہ لے جائیں، الی ما متعنا بھی، جو ہم نے فائدہ دیا اس کے ساتھ، ازواجن، کئی قسم کی چیزیں، منہم، ان میں سے، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی رونق کا ساز و سامان ہے، لنفتنہم فی، ہم نے ان کو کیوں دیا؟ تاکہ ہم فائدہ دیں ان کو اس میں۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہم نے دنیا کی سہولتیں اور آرائشیں جو لوگوں کو دی ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کو بانٹ دی ہیں، اور ان کی طرف اب للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں کہ جو کافروں کو ہم نے سہولتیں دی ہیں یا دوسرے انسانوں کو دی ہیں، آپ کو جو چیز اللہ نے دی ہے اسی پر آپ راضی ہو جائیں۔ یہ مضمون پیچھے بھی آیا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ کہف میں بھی آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا نا، آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لا تغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، کہ ان کافروں کا ملکوں میں سفر کرنا، گھومنا پھرنا، عیش کرنا آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، انہوں نے جہنم میں جانا ہے، اللہ کے نافرمان ہے یہ۔ اور یہاں بھی یہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے آسائشیں، آرام، دنیا کی سہولتیں زیادہ دیں، ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، آپ صبر کریں۔ پچھلی آیت میں جو تھا، صبر کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کے پاس جو آپ کا رزق ہے وہ بہتر ہے، جو تمہیں نیکیوں پر، ان نمازوں پر، ان اذکار پر، قرآن پڑھنے پر جو اللہ عطا کرے گا وہ بہتر ہے۔ دنیا میں للچائی، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میں سود نہیں کھاتا، لیکن پھر بھی بیماری ہے، پریشانی ہے، میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تنخواہ کم ہے، فلاں، یوں آپ ان کو دیکھتے رہے کہ ان کے اتنے بڑے مکان ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، یوں ہے، فلاں ہے، تو آپ کے دل میں ایک تو پریشانی ہوگی، دوسرا اللہ کی ناشکری ہوگی، پریشان رہیں گے۔ آپ اس پر خوش ہو جائیں کہ اللہ نے اگر دنیا میں نہیں دیا تو اللہ نے آخرت میں دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ زندگی پڑھیں، آپ ان کے حالات پڑھیں۔ حضرت عمر آئے ایک دفعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھردری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس چٹائی کے نشان میرے پیغمبر کی کمر پہ لگے ہوئے ہیں،
حضرت عمر دیکھنے لگے اور رو پڑے آپ کی حالت دیکھ کر، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، روم و ایران کیسر و کسرا کو اللہ نے کتنی دولتیں دی ہیں، آپ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تجھے ابھی بھی اس بات میں شک ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں دیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہمارے بھی اللہ نے آخرت میں رکھا ہے، ورزق رب کا خیر و ابقا، آپ کے رب کے پاس آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی آخرت کی امید کرنی چاہیے، نیکیاں کریں، اس کا اجر دنیا میں ملے گا، اللہ دیں گے، لیکن ہمارے دل میں یقین اور ایمان کیا ہو کہ آخرت میں لینا ہے اللہ سے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور کیا کرنا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پابند رہیں اس پر، اس نماز پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام کن لوگوں کا ہے، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کا انجام اچھا ہے۔ وقالوا لولا یاتینا، اور یہ کہتے ہیں یہ مشرکین مکہ، لولا یاتینا بآیۃ من ربی، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی جس طرح پہلے نشانی آئی تھی، حصی معجزے، یہ پہلے بھی مضمون گزر چکا ہے، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے۔ اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کہ ان کے پاس جو صحیفے ہیں تورات اور زبور میں، ان میں نشانی نہیں آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ولو انا اهلکناہم بعذاب من قبل، اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے اس سے پہلے عذاب دے کر، تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ہمارے رب تو نے ہمارے طرف ایک رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک من قبل، ہم ان کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ اب رسول آ چکا ہے تو یہ نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قل کل، ان سے کہو کل، ہر ایک متربص، انتظار کرے، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب تم جان لوگے، کون ہے من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کون ہے جو سیدھے راستے پر عمل کرنے والا ہے، جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، ومن اہتدی، اور کون ہے جو ہدایت پانے والا ہے۔ یہاں تک یہ سورت بھی ہماری کمپلیٹ ہوئی، رکوع بھی، اور ہمارا پارہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں نیا پارہ بھی اور نئی سورت بھی سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔